قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد نعرہ حیدری۔ اللہ نیک حاجات منظور و مقبول فرماوے۔ توڑا ٹورایا حسنین کریمین دا پاکرانہ اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں۔ کائنات رسول فرما رہے ہیں کہ ساڈا پہلا بھی محمد ہے، ساڈا درمیان والا بھی محمد ہے، ساڈا آخر والا بھی محمد ہے، اسا سارے دے سارے محمد ہے۔ دور ہی چھٹے امام دا ایک لمحہ بھی توڑا ضائع کیتے بغیر میں آغاز کر دیتا ہے۔ توجہ اور سماعت ذرا بلند رکھو۔ امام صادق علیہ السلام دا دور ہے اور مولا دے سامنے مولا دا ایک صحابی آ بیٹھا، دیکھیا دے مولا یہ جڑا توڑے نانے فرمایا ہے ساڑا پہلا بھی محمد، ساڑا درمیان والا بھی محمد، ساڑا آخر والا بھی محمد، اسا سارے دے سارے محمد ہے۔ مولا اے رولا اے جیڑا مک نہ جاویا، اگر توڑا نانا فرما دے بیا اسا سارے دے سارے علی ہے۔ کائنات دیاں خوشیاں معصوم امام دے چہرے دا طواف کیتا، حجت خدا مسکرا کے فرمایا گلاں عجیب کردہ ہیں، غدیر تو لے کے آج تک لوگاں کولو ایک علی برداشت نہیں ہویا، اسی 14 علی کے میں برداشت کر سکتے ہیں۔ یا علی یا علی۔ سائل سامنے آ بیٹھے دیکھیا دے مولا سمجھ نہیں آدھی بھئی انج کے میں ہو سکتا ہے بھئی پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخر والا بھی محمد، سارے دے سارے محمد۔ حالانکہ مولا جداں توڑی سیرت تے توڑی جات تے نگاہ پائی جاوے تو مولا کوئی علی نظر آندہ ہے، کوئی حسن نظر آندہ ہے، کوئی حسین نظر آندہ ہے، کوئی سید سجاد نظر آندہ ہے، کوئی محمد باقر نظر آندہ ہے۔ تو مولا توڑے نا نے فرمایا سارے دے سارے محمد ہے۔ مولا نے فرمایا اچھا قرآن پڑھدا رہندا ہے؟ آدھا جی مولا۔ فرمایا جا قرآن چاہ کے گھینا۔ قرآن چاہ کے مولا امام صادق دے سامنے گھینا ہے۔ فرمایا کہ شاہ؟ آدھا مولا قرآن ہے۔ معصوم نے قرآن کھولیا، فرمایا کیڑی سورہ ہے؟ آدھا مولا الحمد ہے۔ فرمایا اگلی کیڑی سورہ ہے؟ آدھا سورہ بقرہ ہے۔ اگلی کیڑی سورہ ہے؟ آدھا سورہ آل عمران ہے۔ مولا نے چند صفحے اگے پڑھتا ہے تو فرمایا یہ کیڑے سورہ ہے؟ آدھا جی سورہ یوسف ہے، سورہ نوح ہے، سورہ جن ہے، سورہ والناس ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے۔ مولا نے قرآن بند کیتا، فرمایا ہونے کیڑی شے ہے؟ آدھا مولا قرآن ہے۔ معصوم فرمایا ہونے تا تے آنکھ ہے مدثر ہے، ہونے تے آنکھ ہے مزمل ہے، ہونے تے آنکھ ہے سورہ بقرہ ہے، ہونا آدھا ہے قرآن ہے۔ آدھا مولا جو وکھریاں وکھریاں گنوں تے قرآن دیاں صورتاں بڑھ دیاں، جو اس نو بند کرو تے قرآن بڑھدا ہے۔ معصوم فرمایا میں بھی تینوں یہ سمجھاون دی کوشش کر رہا ہوں، جو وکھرے بیٹھے ہوئے کوئی محمد ہے، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، اگر کٹھے بیٹھے ہوئے اسی 14 دے 14 محمد ہے۔ تو اج جس امام علیہ السلام دے نام نامی نال مجلس منصوب ہے تو اس امام دا تھوڑا جتنا تذکران توڑے سامنے کرنا چاہتا۔ سید الساجدین زین العابدین امام علیہ السلام دا نام علی زین العابدین ہے، اور یہ القابات نے مولا دے ویکھو اگر سجدہ محمد مصطفیٰ کریں، ایک گھر ہوندہ ہے نا تے گھر دے وچ اگر کوئی بندہ نمازی نہ ہوئے، اس گھر اگر کوئی نمازی ہوئے تو بڑی بات ہے، تے جس گھر سجدہ کرن والے محمد مصطفیٰ جیسے ہوئے، جس گھر عبادت کرن والے علی مرتضیٰ جیسے ہوئے، جس گھر عبادت کرن والے معراج دی منزل تے حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا جیسے ہوئے، اس گھر اگر کوئی سید الساجدین ہے تو توڑا میرا چوتھا امام ہے۔ توجہ بحال ہے جناب دی میری طرف۔ تو اس امام علیہ السلام دا ایک نوکر ہے، چھوٹا جتنا ایک واقعہ سنو تو میں 70 صاحب دی بھائیاں دے والے ممبر کرم۔ مولا دا ایک نوکر ہے جن دا نام ہے زید۔ اے ہر وقت مولا دی اقتداء چران دے، مولا مسجد چنت زید مسجد
مولا گھر دے باہر اگر خطبہ دے رہے ہیں تو زید گھر دے باہر موجود ہے، مولا اگر بازار ہیں تو زید نال ہے۔ ایک دن زوجہ ہی دی پہ آدھی ہے زید ادوں دا تساں آدھے ہو جنت دے خزانیاں دیاں جڑیاں چابیاں ہیں وہ ساڑھے امامہ دے کول موجود ہیں، تے گھر چوں بھوک تا نکل دی نہیں پئی، جنا بندہ دی توجہ میرے پاس ہے، گھر چوں بھوک تو نکل نہیں رہی، جلدی نال اندے منہ تے ہاتھ رکھ کے آدھے حیا کر چپ کر جا، وہ جتھے ہی ہوویں بندے دی گل سن لیندے ہیں۔ توجہ سمان فرمائے بھائی، جتھے ہی ہوویں گل سن لیندے ہیں۔ اچھا آج جو مولا دے دربار چاہے نا زید سید الساجدین خطبہ دے رہے اور مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے اج زید نو کسے اور نگاہ نال ویکھیا۔ مولا نے فرمایا زید نو جلدی جلدی رستہ دے دیو، صحابی سجے کھبے ہو گئے، زید واسطے رستہ بن گیا، مولا دے ممبر دے قریب آ گیا۔ مولا نے فرمایا کہ حال اسے آدھا ہے؟ مولا ٹھیک ہاں، تھوڑا کھڑا کر دیو جی اگر سیڈ دے کرے آ گیا نا کوئی بات ہے؟ اچھا بتائیے، صلوات پڑھ لے معصوم دی ذات صلی اللہم صلی علی۔ مولا نے فرمایا زید نو رستہ دے دیو، تواڈے پچھلے احباب دی توجہ ہے میرے پاس ہے جی، تمہیں پتہ بھی نہیں لگنا تو میں ممبر چھوڑ کے تے گیٹ تو باہر چلا جانا ہے۔ کول جو آیا تو مولا نے فرمایا زید بھوک لگی ہے کھانا کھاندا ہے؟ آقا مجلسی نے بہار الانوار وچ جملہ لکھا ہے جڑا میں تواڈے سامنے عرض کر رہا۔ آدھے مولا اگر تواڈے ہتھوں لنگر ملے تو خیر دا لنگر ہے مولا، کیوں نہ کھاساں، بھوک بھی بڑی لگی ہے۔ تو سید الساجدین نے فرمایا کہ پردے دے اندر اطلاع دیو کہ جڑیاں میریاں سحر اور افطار دیاں دو خشک روٹیاں ہیں وہ جلدی نال ذرا باہر بھجوا دیو۔ مولا دا نوکر ہتھاں دے اتے منحال وہ دو خشک روٹیاں کپڑے دے وچ لپیٹ کے سید الساجدین دے ہاتھ تے رکھیاں۔ جس بندے دی توجہ میرے پاس ہے، پہلا جملہ ہے فضائل دا اور معراج ہے۔ سید الساجدین نے زید دے ہاتھ تے روٹیاں رکھیاں، فرمایا اے کھانا کھا گن، آدھے مولا اتھاں کھاواں یا گھر جا کے؟ سید الساجدین نے فرمایا مرضی تیری اپنی ہے، اگر اتھے کھاویں تو فقط تیرا رزق ہے، گھر جا کے کھاویں تو نسلہ دا رزق ہے۔ جاگڑا بھائی یا الہ، آدھے مولا اگر نسلہ دا رزق ہے تو پھر میں گھر جا کے ہی کھانا کھاساں۔ صاحب کتاب لکھ دیں دو خشک روٹیاں سر دے اتے رکھیاں، مدینے دے پہلے بازار چاہے تو ایک سائل ہے جہاں دے سامنے نمک دی پڑی پئی ہوئی ہے اور صدا بلند کر رہے ہیں مدینے والے تواڈے چ کوئی ایسا ہے جڑا ایک روٹی دے وے اے نمک چاہ لوے؟ بشر ہے گل پسند آئی، اس اگر روٹیاں ہیں دو، نہ میں رجدہ نہ گھر والی رجدی ہے نہ بال رجدے، نمبک ہے ڈھیر سارا، کافی دنوں دا لنگر بن جاسی۔ وہ زید نے گڈ کھولی ایک روٹی چاہیے، اس نے کہا بھئی یہ روٹی ویک پسند ہے؟ وہ آنکھیں پسند ہے۔ وہ نمک چایا اتے دوجی روٹی بدھی پھر سر دے اتے رکھی، سفر کرتا ہویا مدینے دے اگلے بازار چاہے تو ایک سائل ہے، ایک وپاری ہے جہاں دے سامنے کافی ساری مچھلی پئی ہے اور صدا بلند کر رہی ہے مدینے والے تواڈے چ کوئی ایسا ہے کہ جڑا ایک روٹی دے وے اور یہ ساری مچھلی چاہ لوے؟ گل پھر پسند آئی، زبیر شاہ جی زمین تے گڈ رکھی، گڈ کھولی، دوسری روٹی چاہیے، اس نے کہا بھئی روٹی ویک پسند آئی؟ اس نے کہا بھئی پسند ہے۔ ویک کے سائل پیدا ہے پسند ہے۔ وہ مچھلی چاہیے، نمک چاہیا، روٹیاں انہاں دیتیاں تے گھر آ گیا۔ گھر جو داخل ہوئے تے زوجہ کم کار چ مصروف ہے تے کنڈ والے پاسے نا وہ سر دے اتوں گڈ لا کے پیا دے باقر دا بابا تو کیڑا وڈا لجپال ہے، باقر دا بابا تو کیڑا وڈا لجپال ہے۔ اس آکھیا وقت تیرے تے کیڑی لجپالی ہو گئی آج اتنے عرصے بعد؟ اس آکھیا ہر وقت گلے نہ کیتے کر، دیکھ سید الساجدین نے کتنا رزق عطا کیتا ہے۔ اس نے کہا اتنے سالہ پچھوں یہ نمک تے مچھلی، اس نے کہا زیادہ گلہ نہ کر، میں نماز جا کے سید الساجدین دی اقتداء پڑھنی ہے، جلدی نال کھانا بنا۔
تو میں نماز سید الساجدین دے پیچھے جا پڑھنی ہے۔ صاحب کتاب لکھ دیں زوجہ نے مچھلی دا پیٹ چاہ کیتا، چھری یا کانٹا جدے نال مچھلی صاف پہ کر دی ہے، اچانک اس مچھلی دے پیٹ چوں چھری دی نوک تے دو لال نظر آئے۔ جاگڑا بھائی، دو لال نظر آئے۔ چاہے انہوں نے کہا زید ایک کوئی شے ہے، بڑے کوئی نایاب نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چل میں دے نماز تے جاندے ہوئے نا، انہاں دی قیمت بازار جو پتہ کیتی جاساں۔ جوریاں دے بازار داخل ہویا تو ایک یہودی ہے جوری، صاحب کتاب لکھ دیں اندے کو لائے ہے، تو یہودی بھی پوچھ دے جوری بھائی زید آج توں جوریاں دے بازار اس کے کرن آیا ہے؟ جس بندے 1000 تو اٹھتے نوٹ ہی نہ ویکھے ہوئے ہوئے، جوریاں دے بازار جو گیا ہے تو پہ پوچھ دے بھائی تیرا کیڑا کام ہے؟ تے کیا تھا میں تو وقت فاقے ہی نہیں آ سکدا، لیکن سید و سجاد نے آج بازار اچ بھیجی ہے۔ اسے کہ کیشے لے آیا اس گڑھ دے نالوں انج دو موتی چاہے۔ صاحب کتاب لکھ دیں جھپٹ کے جلدی دے نال جوہری نے وہ دو نگ چاہے۔ اسے کیا واہ 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 بڑے قیمتی ہیں۔ اسے کہ انہاں دی قیمت، وہاں کیا انہاں دی اگر اصل قیمت چاہتا ہے وہ لگ سے یمن دے بازار ہے۔ توجہ شرط ہے، اگر میرے تے مہربانی کریں، میرے تے احسان کریں، تجوری جتنا زر دولت بھی ہے یہ تو چاہ کے اسے کہ بھئی یہ دور جانے تو جان تے یمن جانے، جو کچھ تیرے کول موجود ہے میں دے چادر زمین تے بچھائیے۔ صاحب کتاب لکھ دیں نوٹ پیسے چاہ کے وہ جوہری چاہ کے زید دی چادر تے پیا رکھ دے تے ہون جسم کمن لگی ہے، چادر بند کے تے اپنے گھر چاہے تے زوجہ کھانا بھی پکیندی ہے، کنڈ والے پاسے کھلو کے بھی آدھے باکر نبابا تو کیڑا وڈا لجپال ہے، تو کیڑا وڈا لجپال ہے۔ اسا کیا بن گیا ہی جو ڈٹھا ہے سو سکے ویک سید الساجدین نے میں تے نہ کیا ہی نہ وہ جتھے ہی ہوویں گل سن لین دیں، چونکہ معصوم دی صفت ہے کہ ہر دی گل سمجھ دے بھی ہیں جان دے بھی ہیں۔ سامنے بیٹھ کے آخری جملہ پچھلے بندے اے جڑے ذاکرین میرے بھائی بیٹھے ہیں سارے دے واسطے توجہ دا طالباں۔ صاحب کتاب لکھ دیں زوجہ اور زید نے بیٹھ کے پیسہ دی گنتری شروع کی تھی، جو دروازے تے دکل باب ہوئے باہر جو آیا ہے زوجہ آکھے بھئی کدائیں وہ لمن والے آ نہیں گئے تھا، توجہ ہے میرے پاس ہے بھئی کدائیں لمن والے آتا نہیں گئے۔ اس کہا بھئی امام دے ہتھوں میں لے آئے خیر دا لنگر ہو سی، دروازے تے آ جائے تے او نمک والا بندہ جنہاں نو پچھلی گل یاد ہے۔ اس کہا زید اے اپنی روٹی رکھ بھئی، نہ کھائی جا رہی ہے نہ چبائی جا رہی ہے، پتہ نہیں کیڑی شے دی بنی ہوئی ہے۔ اس کہتے تیرا نمک، اس کہا نمک بھی رکھ، روٹی بھی آ گئی نمک بھی آ گیا، پھر آ کے پیسے گرنے شروع کیتے، پھر دروازے تے کلبا ہویا، باہر گیا تے مچھلی والا بندہ۔ اس کہا زید اپنی روٹی رکھ، نہ کھائی جا رہی ہے نہ چبائی جا رہی ہے۔ اس کہا تیری مچھلی، اس کہا مچھلی بھی رکھ۔ ہون صاحب کتاب لکھ دیں جو تیسری دفعہ پیسے گرنے شروع کیتے تو دروازے تے پھر کلباب ہوئے۔ زید اٹھ کے دروازے تے جو آئے تے مولا دا نوکر من حال مسکراندہ کھڑائی تے مسکرا کے پیاتا ہے سید الساجدین زین العابدین امام پیادن جو تیرا کام ہو گیا ہوئے تے ساڑیاں روٹیاں واپس کر جا۔ اگر تیرا کام ہو گیا ہوئے تو ساڑیاں روٹیاں واپس کر جا۔ ابتدائی مجلس ہے عشرہ محرم تسی گزار بیٹھے ہو، یقیناً تو سا پانی رنے ہو سو، جس امام دیا شہادت 40 سال پانی نہیں خون رنے، غیرت مریض امام۔ مولا دا نوکر ابن منظر تے کول آیا دیکھیا دے مولا تسا رنے کرو مولا، میں تو منع نہیں کردا مولا توڑا کربلا اچ نقصان ہی بڑا ہو جائے، لیکن مولا منت ہی کچھ کرنی ہے، ساڑھے واسطے حسین بھی دو ہیں، اکبر بھی دو ہیں، ساڑھا حسن مجتبہ بھی دو ہیں، مولا تیرے جو سان مولا علی سرکار دا چہرہ نظر آندہ ہے، تیرے جو محمد عربی نظر آندہ ہے۔ مولا اگر روندے ہو نا میں ایک منت کرنا چاہتا مولا تھوڑی جتنا نا ایک مشورہ ہے، لقمان و حکمت سکھاون والا تو آپ ہے، مولا جتا شام دا ویلا ہوئے نا تھوڑا جتنا گھر تو باہر بازار چلے گئے کرو،
مولا رونق ہوندی ہے نا بازار چ رش ہوندا ہے ہو سکدا ہے تواڈے دل نو آرام آ جاوے راجر نہیں باقر دا بابا فرمائندے نے ابن منذر میں بازار جاندا میرے پھوپھی زینب دے کھلے ہوئے وال نظر آندے سبحان اللہ شام دا بازار شام اتنا اجاڑ گیا علی دیا نو تے دیا نو واقع کربلا تو بعد اس سے سید الساجدین مولا دا ایک نوکر سامنے آئے مولا بابا کتھاں قتل ہویا وے فرمایا کربلا اکبر نو نیزہ کتھاں لگا وے فرمایا کربلا دکھ کتھاں آئے وے تلیاں ٹیک کے واقع دا بابا اٹھائے تے سر تے ہاتھ رکھ کے پہ فرمائندے نے شام 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 آدھے مولا سمجھ نہیں لگ دی میرے گھر والے تیری پھوپھی زینب کول گئے تو تیری پھوپھی فرمایا شام شام جو میں تواڈے کولوں پوچھدا تسی آدھے ہو شام مولا اتنا اجاڑی شام بھولدا نہیں بھی پیا رو کے سید الساجدین پہ آدھے نوکھا سوال کیتا ہی 2 وقت میں سجاد زندگی جیسے آئے خودکشی حرام آئی موت آئی نہیں آدھے مولا پوچھ سکدا فرمائے دن پہلا بازار شام دا بیبیاں 12 انت رسی ایک ہی جڑے سید بیٹھے ہو مجلس سے جائے کر چھوڑے بیبیاں 12 انت رسی ایک ہی امام فرمائے دن میرے کو دی حالت کھڑا ہمیں شمر ملاؤن نے میری کانڈ تے ظلم شروع کیتا ہے جس ویلے میری کانڈ چو خون لڑدا زمین تے آ جائے میں ڈٹھے پھوپھی زینب جھٹکا دیتا ہے گلے والی رسی ٹوٹ گئی ہے اسے دے میں سجاد بازار شام وچ موت دی دعا منگی ہے میری پھوپھی شمر نو 3 دفعہ کہ جو ایکو مار نہیں تئیں دی جات میں کو مار اوے میں ایکو بچائی ودیاں میرا سجاد بیمار ہے غریب اترے مولا تے دو جاٹے رو کے پہ فرمائندے وہی اگلے چوک دا ہے امام فرمائندے میں صبح ان قدوسن دی تسبیح مصروف ہم جو میری آباد چھکی آئیے پچھا مڑ کے ڈٹھا ہے تو میری بہن سکینہ دے منہ تے خون آ میں آکے ویر مرمنجی کی ہوگی رو کے پیا دیے سجاد نہ میرا بابا مارے میں سہ گیا اکبر نو نیزہ مارے میں سہ گیا اصغر پانی دا گھٹ منگیا نہ 3 پھلا تیر مارے میں سہ گیا پیو دی شہادت دا واسطے میرے نال جول ہونے تے شمر نو آگ جو میں کو مارنا اس کانڈ تے مارے منہ تے نہ مارے سبحان اللہ اجرکم آب عبد اللہ حسین یو بازار شام دا ماتمیو ہندہ دی زوجہ ہے جندہ نام یزید دی زوجہ ہے جندہ نام ہندہ اندی کنیز عتبہ شہدائے کربلا دے سر بازار چوکھن جدہ عتبہ دا ماتمیو پہلا قدم بازار شام چاہے نا مظلوم کربلا دا سر نیزے تے قرآن پڑھ کے پیادن ام حسب دا انا صحاب الکافے والرقیم کانو من آیاتنا عجبا لوگو میرا قصہ عجیب ہے یا صحابہ کہتا قصہ عجیب ہے بس آخری بہن جوان نو دوڑ دی ہوئی گھر رہیے ہندہ نو پیا دیئے تو روز آدھی ہمیں مدینے آلے میرا بڑا سونا قرآن پڑھ دین ایک کاری دا قرآن میں بازار چ سنائیاں تیرے کاریاں تو منزل ودائی بھی ہے لیکے آدھی یہ کتھوں دے وستن آدھے کوئی کہہ دی ہے آدھی ہے جدہ آلیہ کول قرآن پڑھ دی رہیاں کس سے پہلے میرا مولا حسین گھر جو آوے نا میرے سر دے ہاتھ رکھے آتے ہیں ہندہ گھر پہ بہندی یاد رکھیں سارے قیدی جرم والے نہیں ہوندے کدی قیدیاں دا تماشا ویکھن والا نہ جاویں آدھی تائیں کوئی تماشا ویکھنا ہے تائیں تو کاری دا قرآن سننا ہے جڑا نیزے تے قرآن پڑھ دے تے زمین والا قیدی رات رو دے بس عتبہ نے کرسی سر تے رکھی ملکہ شام پچھے پچھے ٹر پئی ایک سپاہی کو لو پہ پوچھ دین قیدی کین گئے نو زندان والے پاس اشارہ کیتا ہے جوانو زندان دے باہر تواڈا تے میرا ایو رات رومن والا امام ہتھ کڑیاں دے مصلے تے مولا دا سرے صبح ان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح دی تسبیح جاری ہے سامنے آ کے مٹی دے عتبہ نے کرسی رکھی ملکہ شام آدمیوں کرسی تے بہ گئی اس تو بڑا مصائب آدمیوں کے پڑا بانڈے دھومن والی سیدان دی کرسی تے بیٹھی جنت دے مالک مٹی تے بیٹھے پہلا وین کر کے پئی آدھی ہے کہہ دیا میرا سلام ہوئی
سید رو وسدا ہے سید رو کیا دن جدا وسدا ہے وطن مدینہ مدینے دا نام آئے ہندات کرسی چھوٹ گئی ہے آدھی اتبا منت لا کرسی پچھے ہٹا قدمات ہاتھ رکھ بیا دیے مدینہ تبوں شارے محلہ کیڑئی سیادہ دے محلہ بنو ہاشم محلے دا نام آیا رو کیا دیے نسا میرے مولا حسین نو جان دے سیادہ دے جی میں جان دا انج کوئی نہیں جان دا اللہ گوائے جوانو ہندہ ٹوریے دے سجادہ دے ناراض ہو گئی ہے آدھی ناراض نہ ہوئی اگلی گل تیرے تو نہیں کہہ دن بی بی تو پوچھ دیا زندان دے مادمیو درد آئیے علی دی دیر ہو کے بیا دیا رکیا مانگ دعا شالا زینب مار جائے او ہندہ بیان دیے میرے گھر بردن دو دیا آجو شام دی شہزادی ہے تے میں شام دی کہہ دینا سامنے آگڑیے رو کے بیا دیے میاں میں سنے مدینے جو آیا اللہ دلان دل سوا میری سین زینب نو جان دیا علی دی دیان لاغے بیا دیے ہندہ میں نو سو جانا ہوا زینب میا آدھے پئی کوئی گل نہ پوچھ دیا اللہ دلان دل جواب دے او کہنے گیا ہائیا جندے چولے سیکھے رکھ گئی ایما زہر